بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ ہود میں پیغمبروں کے واقعات زیر بحث ہیں۔ اس سے پہلے ہم حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں۔ تو ابھی جہاں سے ہم نے آغاز کرنا ہے تو یہ قوم سمود کا ذکر ہے، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں اس واقعے میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ وَإِلَىٰ سمود، اور سمود کی طرف، اخاہم صالحہ، ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قالا، اس نے دعوت دی۔ یہ جو قوم سمود ہے یہ قوم عاد کی باقیات ہیں، یہ بھی عرب میں آباد تھے۔ تو ظاہر ہے جب قوم پر عذاب آتا ہے تو جن لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے انہی کی پھر آگے نسل آگے چلتی ہے، تو ایک لمبا عرصہ گزرتا ہے تو ان میں بھی ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو کہ پھر پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں۔ اب وہی لوگ یہاں زیر بحث ہیں۔ سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ ان کے بھائی سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر جو آتے ہیں جس قوم کی طرف، بالعموم اسی قوم سے تعلق ہوتا ہے ان کا، وہ ہے کہ وہ قوم کے بھائی ہوتے ہیں۔ قالا، اس نے دعوت دی، یا قومی، میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہوا انشأکم من الارض، اسی نے اٹھا کھڑا کیا تمہیں زمین سے ایک قوم کی حیثیت سے، واستعمرکم، اور تمہیں آبادی میں لگا دیا، فیہا، اس کی، یعنی قوم کھڑی ہوتی ہے اور قوم پھر جو ہے وہ زمین کو آباد کرتی ہے، اس پر جو وہ تمدن وجود میں آتا ہے جس سے قوموں کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ فاستغفروہ، اس لیے اس سے معافی چاہو، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو اس کی طرف۔ تو یہ مسلسل یہی چلا آ رہا ہے کہ استغفار کرو اور توبہ کرو، یعنی جو کچھ کیا ہے اس سے باز آ جاؤ اور خیر کی طرف بڑھو۔ اب ان ربی قریب مجیب، اس بے شک میرا رب قریب بھی ہے، دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے۔ تو پیغمبروں کی دعوت یہی ہوتی ہے کہ لوگ استغفار کریں، توبہ کریں، اور جو گناہ کر رہے ہیں خاص طور پر شرک جو کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ قالوا یا صالح، انہوں نے کہا اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، ہم اس سے پہلے تم ہم میں ایسے تھے جن سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ اتنہانا، کیا تم ہمیں روکنا چاہتے ہو، ان نعبد، کہ ہم پرستش کریں، ما یعبد آباؤنا، ان چیزوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہو جنہیں ہم پوجتے آئے ہیں ہمارے باپ دادا۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ، بے شک ہم ایسے شبے میں ہیں، مما تدعونا الیہ مریب، اس چیز کے باعث جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔ یہ شبہ کیسا ہے؟ جس نے ہمیں خلجان میں ڈال دیا ہے، کہ ہمیں تو بڑی امید تھی کہ آپ قوم کے ایک ایسے جوان ہو کہ جو قومی ترقی کا اور قومی جو غلبے کا باعث بنیں گے، لیکن آپ ہمیں جو پہلے سے ہماری قوم مانتی آ رہی ہے، آباء و اجداد کا جو دین ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، ایک نیا طریقہ ہماری قوم میں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمیں تو بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ قالا، اس نے کہا، یا قومی، میری قوم کے لوگوں، ارائیتم، ذرا غور کرو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ایک روشن دلیل پر ہوں اپنے پروردگار کی طرف سے۔ بار بار یہ لفظ آ رہا ہے، پیغمبر بینہ پر ہوتے ہیں، یعنی جو فطرت ان کو دی جاتی ہے وہ اپنی صالح فطرت پر قائم رہتے ہیں، اس میں بگاڑ نہیں پیدا ہوتا۔ پیغمبر اپنی قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے، اور ان کی فطرت جو ہے اس میں جو اچھائی برائی کا شعور ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے پروردگار کی طرف سے، وَآتَانِی مِنْہُ رحمہ، اور اس نے مجھے نواز دیا ہو اپنی طرف سے رحمت سے، یعنی کہ وحی کی روشنی آ گئی، پھر فَمَن يَنْصُرُنِی مِنَ اللّٰہِ، تو کون بچائے گا مجھے اللہ سے، اِن عَصَیْتُہُ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، فَمَا تَزِیدُونَنِی غَیْرَ تَخْسِیر، تو نہیں تم مجھے بڑھاؤ گے سوائے بربادی میں۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں اور تمہیں جو امیدیں ہیں مجھ سے کہ میں قوم کا جو ہے نمائندہ بنوں اور قوم کی طاقت میں، اس کے غلبے میں اضافے کا باعث بنوں، تو اگر میں یہ کام کروں جب کہ میرے رب نے میری اور طرف رہنمائی کی ہے، تو پھر اگر تمہاری بات مانوں گا تو میری بربادی میں اضافہ ہی ہوگا، پھر خدا سے میں ٹکر نہیں لے سکتا۔ یعنی قوم کی امیدوں کی خاطر اللہ تعالیٰ آدمی جو حق بات سے جو ہے نا اس سے پھر جائے۔ وَيَا قَوْمِی، میری قوم کے لوگوں، حاضی ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی ہے اللہ کی، لکم، تمہارے لیے، آیتاً، ایک نشانی کے طور پر۔ حضرت ظاہر ہے جب پیغمبر دعوت دیتے ہیں، تمام حجت ہو جاتا ہے تو خدا کا عذاب آنا ہوتا ہے، تو آخر میں پھر خبردار کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ آخری حد ہے، اب اس کو کراس کرو گے تو خدا کا عذاب آ جائے گا۔
تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی اونٹنیوں میں سے کسی اونٹنی کو خدا کی نظر کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ اونٹنی اب خدا کی نشانی ہے، فَذَرُوهَا تو اسے چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وہ چرتی پھرے اللہ کی زمین میں، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ اور اسے کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيب وَغَنَّ آ پکڑے گا تمہیں ایک عذاب جو کہ جلد ہی آ جائے گا تم پر، قریبی عذاب۔ فَعَقَرُوهَا انہوں نے کیا کیا، اس کی کوچیں کاٹ دیں، یعنی کہ اس کی جو ٹانگوں سے کاٹا اور خون سارا بہہ گیا۔ فقال صالح نے کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب رہ بس لو اپنی اس بستی میں 3 دن کی مہلت دے دی کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا تم پر۔ ذالک وعد غیر مکذوب یہ دھمکی نہیں ہے جھوٹی ہونے والی، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے جو تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ فلما جاء امرنا چنانچہ جب صادر ہو گیا ہمارا حکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہمارا حکم پھر آ گیا، عذاب آ گیا، نجینا صالحا ہم نے نجات دی صالح کو، والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے حضرت صالح کے ساتھ، برحمت منا اپنی طرف سے، اپنی رحمت کی وجہ سے، ومن خزی یومئذ اور بچا لیا رسوائی سے اس دن کی، ان ربک هو القوی العزیز بے شک تیرا پروردگار وہی قوی ہے، وہی زبردست ہے۔ جب خدا کا عذاب آتا ہے پیغمبروں کی دعوت کے نتیجے میں، وہ اصل میں رسوائی کا دن ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس رسوائی سے ان کو بچا لیا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ اور پکڑ لیا جن لوگوں نے ظلم کیا تھا زور کی کڑک نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو وہ رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے۔ خدا کا عذاب کبھی زلزلے کی شکل میں آتا ہے، کبھی بارشوں کی شکل میں آتا ہے، کبھی طوفانی پتھریلی آندھیوں کی شکل میں آتا ہے۔ کَأَلَّمْ یَغْنَوْا فِیہَا گویا وہ کبھی بسے ہی نہیں تھے اس بستی میں، اپنے گھروں میں کبھی گویا کہ تھے ہی نہیں۔ الا ان ثمود کفروا ربہم سن لو یقیناً سمود نے کفر کیا اپنے پروردگار سے، الا بعدا لثمود تو سن لو دھتکار ہے سمود کے لیے، ان پر لعنت ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ان کو سنایا جا رہا ہے نبی علیہ السلام کی قوم کو کہ اگر وہ بھی اسی جرم پر قائم رہے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى یقیناً پہنچے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بھی خوشخبری لے کر۔ یہ خوشخبری کیا ہے آگے اس کا بیان ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس جو فرشتے آئے ہیں اصل میں یہ بھیجے گئے تھے قوم لوط کی طرف کہ حضرت لوط کی جو قوم ہے ان پر بھی خدا کا عذاب آیا ہے، اب اس کا ذکر ہے۔ قالو ان فرشتوں نے کہا سلامن کہ سلامتی ہو، سلام بھیجا آ کے، قال سلامن ابراہیم نے جواب دیا سلامتی ہو، سلام کا جواب سلام سے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ پھر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ جو حضرت ابراہیم ہے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ تو ظاہر ہے مہمان نوازی کا ذکر ہے کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کیا کھاؤ گے، انہوں نے یہ سخاوت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بچڑا جو ہے اس کو تیار کرایا اور وہ حاضر کر دیا۔ یہ لازم نہیں ہے کہ پورا بچڑا ہی سامنے رکھ دیا ہو، بہرحال اس میں سے کچھ پیش کیا فرشتوں کے آگے۔ فلما رآ ایدیہم لیکن جب اس نے دیکھا ان کے ہاتھ لا تصل الیہ کہ کھانے کی طرف بڑھ نہیں رہے، کہ وہ کچھ کھا نہیں رہے، نکرہم تو ان سے اجنبیت محسوس کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ خطرناک ہے، اب یا تو یہ بالکل اجنبی لوگ ہیں، کہیں کوئی دشمن نہ ہوں، یا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آ گئے ہیں۔ اگر فرشتے ہیں تو پھر پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوا ہے خدا کی طرف سے ہمارے بارے میں۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً اور ان سے خوف محسوس کیا حضرت ابراہیم نے ان فرشتوں سے جو انسانی شکل میں آ گئے تھے۔ قالوا انہوں نے کہا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط ڈرو نہیں ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، کہ آپ کے بارے میں کوئی نہیں ہے ہمارا کوئی ارادہ نقصان نہیں پہنچانا، آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہے، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان کو ہم نے عذاب دینا ہے۔ وامرأتہ قائمۃ اور ابراہیم کی بیوی پاس ہی کھڑی تھیں، فضحکت وہ ہنس پڑیں، فبشرناہ باسحاق وہ ظاہرہ ہنسی کیوں ہے کہ وہ صورتحال ایسی ہوگی نا، حضرت ابراہیم وہ خوفزدہ ہوئے اور جیسے پتہ چلا کہ اچھا حقیقت یہ ہے تو وہ ایک پھر ان کو ظاہر ہے یہ صورتحال ہوگی کہ وہ ہنس پڑیں۔ فبشرناہ باسحاق ہم نے بشارت دی اسحاق کی۔ حضرت جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ ہیں حضرت سارہ جن کا نام بتایا جاتا ہے، ان کو بشارت دی اسحاق کی کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اسحاق۔
ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسی وقت بشارت دے دی کہ اسحاق کا بیٹا پیدا ہوگا یعقوب، یعنی کہ بیٹے کی بھی اور پوتے کی بھی بشارت دے دی۔ قالت، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں وہ بولیں، یا ویلتا، ہائے شامت، الد وانا عجوز، کہ میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بڑھیا ہوں، کہ اس بڑھاپے میں میری اولاد ہوگی، یہ تو عجیب ہی بات ہے۔ وہذا بالی شیخن، یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یقیناً یہ بہت عجیب بات ہے جو آپ ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں، فرشتے جو خوشخبری دے رہے تھے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا تعجب کرتی ہو اللہ کی بات پر؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہے، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہیں، علیکم، تم پر، اہل البیت، ابراہیم کے گھر والوں۔ انہ حمید مجید، یقیناً اللہ ستودہ صفات ہے، بڑی شان والا ہے۔ اللہ ایسی ذات ہے کہ اس کو کسی کی حمد کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ اپنی ذات میں ایسی صفات کا مالک ہے اور وہ بڑی شان والا ہے۔ تو وہ جو بشارت خدا کی طرف سے ہے تو اس میں تمہیں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ فلما ذہب عن ابراہیم الروع، پھر جب ابراہیم سے خوف دور ہوا، وہ جو صورتحال جس میں سے گزرے، وجاءت البشرا، اور اسے بشارت بھی مل گئی بیٹے کی اور پھر پوتے کی، یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ بحث کرنے لگا ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ قوم لوط پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور حضرت ابراہیم جو ہیں ان کی شخصیت کیا ہے وہ آگے بیان ہوگا کہ وہ بڑے بردبار ہیں اور بڑے درد مند ہیں اور اپنے رب کی طرف بڑا دھیان رکھنے والے ہیں۔ تو وہ اب وہ حضرت لوط کی قوم کو بچانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں انسانوں کے۔ تو انہوں نے پھر بحث کیا، اس بحث کی تفصیل جو ہے نا وہ بائبل میں ملتی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی قوم کو برباد کر دو گے اگر ان میں 50 لوگ بھی اہل ایمان ہوئے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اچھا 50 ہوئے تو ہم نہیں برباد کریں گے۔ انہوں نے کہا اچھا 45 ہوئے، 40 ہوئے، 30 ہوئے، 20، 10 تک معاملہ چلا گیا۔ اس طرح تو اس کو بھی بیان کیا ہے کہ بحث کرنے لگے ابراہیم قوم لوط کے بارے میں۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا بردبار، بڑا درد مند، اپنے رب کی طرف بڑا دھیان رکھنے والا تھا۔ یا ابراہیم عارض عن ھذا، چھوڑو یہ بحث، یہ جو بحث کی انہوں نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑو، انہ قد جاء امر ربک، ہو چکا ہے حکم تمہارے پروردگار کا، کہ جو فیصلہ ہو گیا ہے کہ قوم کو اب عذاب آنا ہے وہ آ کر رہے گا، ٹلے گا نہیں۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، یقیناً آنے والا ہے ان پر وہ عذاب جو لوٹایا نہیں جاتا۔ خدا تعالیٰ جب عذاب کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کو پھر وہ ٹالا نہیں جا سکتا۔ پیغمبر بھی بے شک دعائیں مانگتے رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے خبردار کیا جا رہا ہے قریش کو کہ جب خدا تم کہہ رہے ہو عذاب آیا کیوں نہیں، آیا کیوں نہیں، جب فیصلہ ہو گیا وہ بھی ٹالا نہیں جائے گا، ابھی تمہارے پاس مہلت ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، تو جب آئے ہمارے فرشتے لوط کے پاس، سِیَّ بِہِم، تو وہ رنجیدہ ہوا ان کے آنے سے، وَضَاقَ بِہِم، اور ان کے آنے سے تنگ ہوا، ذرعًا دل میں، وَقَالَ، کہنے لگا، ھذا یوم عصیب، یہ بڑا مصیبت کا دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ، اور آئے اس کے پاس اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے، الیہ، اس کی طرف، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے وہ اسی طرح کی برائیاں کیا کرتے تھے۔ فرشتے آئے انسانی شکل میں، لڑکوں کی صورت میں۔ تو قوم کے بارے میں پیچھے بھی بیان ہوا ہے کہ قوم جو ہے وہ اس طرح کی برائی میں پڑی ہوئی تھی کہ جو جنسی خواہشات ہیں ان کی تکمیل کرتے تھے لڑکوں سے۔ تو وہ تو بڑے خوشی خوشی بھاگے آئے گے، کچھ لڑکے ہاتھ آئیں گے ہمارے۔ تو قوم پہلے سے اس طرح کے کام کرتی تھی۔ قال یا قومی، کہا میری قوم کے لوگوں، ہؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے۔ قوم کی بیٹیاں جو ہیں کہ ان سے نکاح کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو بنائی ہیں ان سے جنسی خواہشات ان کی تکمیل کرو، یہ پاکیزہ ایک طریقہ ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے معاملے میں۔ حضرت انہیں ابھی معلوم نہیں ہے حضرت لوط کو کہ یہ فرشتے ہیں، وہ تو کہہ کہ مہمان آئے ہیں لڑکے، تو اب ان کو میں کیسے بچاؤں اپنی قوم سے۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی آدمی نہیں ہے بھلا جس کو کوئی سوچ سمجھ رکھنے والا ہو، جو میری بات سمجھ جائے اور اس سے باز آ جائے۔ قالو، انہوں نے جواب دیا، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہمارے لیے تمہاری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں ہے، ہمیں نہیں کوئی دلچسپی ان سے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، یقیناً تم اچھی طرح جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں، ہم تو لڑکوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں۔ قال، لوط نے کہا، لو ان لی بکم قوہ، کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی۔
او یا آوی الی رکن شدید یا میں پناہ لے سکتا کسی مضبوط سہارے کی۔ اپنی وہ صورتحال بتا رہے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، اور قوم مقابلے پہ آ گئی ہے۔ تو حضرت لوط بچانا چاہتے ہیں ان لڑکوں کو جو فرشتے ہیں، اصل میں لڑکوں کی شکل میں آ گئے ہیں حضرت لوط کے پاس۔ تو اب بس نہیں چڑھ رہا حضرت لوط کا۔ قالو، فرشتوں نے کہا، تو جب یہ صورتحال ہوئی نا تو فرشتے پھر بول اٹھے ہیں۔ فرشتوں نے کہا یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، ہم بھیجے ہوئے ہیں تمہارے پروردگار کے، لن یصلوا الیک، ہرگز نہیں آ سکیں گے یہ تمہارے قریب، فاسری، سو نکل جاؤ، باہلک، اپنے اہل و عیال کو لے کر، بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے میں، رات کے کسی وقت یہاں سے آپ نکل جائیں، اپنے گھر والوں کو ساتھ لیں، ولا یلتفت منکم احد، اور نہ پلٹ کر دیکھے تم میں سے کوئی، پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا کہ قوم کا ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، الا امرأتک، البتہ تمہاری بیوی جو ہے وہ نہیں تمہارے ساتھ جائے گی، اہل و عیال میں سے ہے لیکن وہ ساتھ نہیں جائے گی۔ حضرت نوح کے معاملے میں اللہ نے واضح کر دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو بٹھا لو کشتی میں، لیکن جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ ظالم ایمان نہیں لائے، وہ نہیں ساتھ جائیں گے۔ ایسی حضرت لوط کو بھی بتا دیا کہ تمہاری بیوی ان میں شامل نہیں ہوگی۔ انہو مصیبہا، اس لیے کہ اس پر بھی وہی گزرنے والا ہے، ما اصابہم، جو ان لوگوں پر گزرنے والا ہے، وہ بھی عذاب اس پر بھی آ جائے گا۔ ان موعدہم الصبح، یقیناً ان کے لیے وقت مقرر ہے صبح کا، الیس الصبح بقریب، کیا صبح جو ہے وہ قریب نہیں ہے، یعنی کہ صبح ان پر عذاب آنا ہے تو وہ صبح جو ہے جس عذاب کے قریب نہیں ہے۔ تو یہ قریش کو بھی بتا دیا گیا کہ جب عذاب کی جو صبح ہوتی ہے وہ بہت قریب ہی ہوتی ہے، وہ کوئی بھی رات ایسی ہے جس سے اگلی صبح جو ہے وہ عذاب کی صبح ہو سکتی ہے۔ فلما جاء امرنا، تو جب آ پہنچا ہمارا حکم، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس کے اوپر کو اس کا نیچے والا کر دیا، یعنی جو چھتیں تھیں وہ زمین بوس ہو گئیں۔ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، ہم نے برسائے اس پر پتھر پکی ہوئی مٹی کے تہ بر تہ، یعنی کہ عذاب جب آتا ہے تو وہی جہاں وہ چل پھر رہے ہوتے ہیں اسی چیز کو، انہی پتھروں کو خدا تعالیٰ نے عذاب کا ذریعہ بنا دیا۔ مسومۃ عند ربک، وہ نشان لگائے ہوئے تمہارے پروردگار، یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ یہ پتھر ان پر برسائے جائیں گے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ نہیں تھے ان ظالموں سے زیادہ دور، جو پتھر ان پر برسائے گئے نا، جو پہلے سے اللہ نے طے کر رکھا تھا کہ عذاب آئے گا تو یہ پتھر برسیں گے، وہ پتھر کہ اللہ کو دور دراز سے نہیں لانے پڑے، وہ ان کے قدموں میں گرے پڑے پتھر تھے، وہی اٹھا کے اللہ نے ان پر برسا دیے۔ تو یہ بتانا یہ پیش نظر ہے، خدا جب خدا عذاب کا فیصلہ کر لیں تو وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت دور سے اہتمام کرنا پڑے، وہی جو آس پاس کی ہوا ہے وہی طوفانی ہوا بن جاتی ہے، وہی عذاب بن جاتی ہے، وہی پانی جس کے بغیر جی نہیں سکتے وہی عذاب بن جاتا ہے، وہی پتھر، وہی زمین جس پر چلتے ہیں وہی عذاب بن جاتا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اب حضرت شعیب کا تذکرہ ہے کہ مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تیسری زوجہ محترمہ تھیں، ان کی یہ اولاد تھے، قوم مدین۔ قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا تمہارے لیے، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور نہ کمی کرو ناپ میں اور تول میں۔ وہ بنیادی دعوت تو پیغمبروں کی وہی ہوتی ہے کہ بندگی اللہ ہی کی کرو، شرک نہ کرو، کوئی اور معبود نہ بناؤ، لیکن ہر قوم کے پھر اپنے اپنے جرائم بھی ہوتے ہیں۔ پیچھے قوم لوط کا ذکر آیا کہ ان کا ایک بڑا جرم جو نمایاں ہو گیا قومی سطح پر، اور یہاں حضرت شعیب کی قوم کا ذکر ہے کہ ان کے ہاں ناپ تول میں کمی کا جو جرم تھا، یہ بہت، چونکہ یہ تجارتی جو شاہراہ ہے عرب کی، حجاز کی، اس پر یہ قوم آباد تھی، تو تجارت میں یہ قوم بہت آگے گئی، تو اس تجارتی معاملات میں پھر یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور یہ بیماری قومی سطح پر پھیل گئی تھی۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں خوف رکھتا ہوں تم پر ایک ایسے دن کا جو گھیرنے والا ہے، ایک ایسے دن کے عذاب سے خوف رکھتا ہوں جو گھیرنے والا ہے۔ بھئی تمہارے مالی حالات اچھے ہیں تو یہ مسئلہ کیا، تم لوگ یہ کیوں کرتے ہو ناپ تول میں کمی؟ یا قوم، میری قوم، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، پورا رکھو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ،
ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور نہ گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نہ پھرو زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے۔ یہ وہ بڑے بڑے جرائم ہیں جس سے زمین میں فساد پھیل جاتا ہے، لوگوں کا حق نہ دینا۔ قومی سطح پر قوم فیصلہ کر لے کہ ہم نے لوگوں کا حق نہیں دینا، حق تلفی کرنی ہے، اور پیچھے ذکر ہوا کہ بے حیائی قومی سطح پر پھیل جائے، وہ بھی زمین میں فساد ہے، اور جو شرک کا پھیل جانا۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا نفع بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو، کہ تم یہ جو کمی بیشی کرتے ہو ناپ تول میں نفع کمانے کے لیے، اس سے بچو۔ جو رزق حلال سے تمہیں نفع مل رہا ہے اسی کو تم اپناؤ۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر نگران نہیں ہوں، بس خبرداری کر سکتا ہوں۔ قالوا یا شعیب، جواب دیا اے شعیب، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آ رہے ہیں؟ کہ یہ تم جو بڑے نیک بنے ہوئے ہو، تو یہ نماز تمہاری جو ہے، نماز تو ظاہر تعبیر ہے، بنیاد ہے پورے دین کی، تو تمہارا دیندار ہونا یہ تمہیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں ایسی دعوت دو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں۔ او یا ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ کہ ہم اپنے مال میں تصرف کریں جیسے ہم چاہتے ہیں، کہ جو ہم اپنے مال میں کمانا چاہتے ہیں، جیسے بھی کمانا چاہتے ہیں، کمی کر کے بیشی کر کے، تو کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اسے روکو؟ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تم ہی رہ گئے ہو دانش مند راست باز، کہ بڑے تم دانش مند اور راست باز ہو، ہمیں سکھا رہے ہو کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ قال یا قوم، کہا ہے میری قوم، ارأیتم، ذرا غور تو کرو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے پروردگار کی طرف سے۔ وہی بات جو مسلسل پیغمبر کرتے چلے آ رہے ہیں کہ پیغمبروں کو جو فطرت دی جاتی ہے، جو نور فطرت ان کے پاس ہوتا ہے، وہ روشن ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ قوم جو برائیاں کر رہی ہوتی ہے، قوم کی برائیوں میں شریک نہیں ہوتے۔ کوئی پیغمبر ان برائیوں میں نہیں پڑا ہوتا جو قومی سطح پر اس قوم میں موجود ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی کی ہوتی ہے ان کی فطرت میں، جو کہ ہر انسان کے پاس وہ فطرت موجود ہے، وہ روشنی موجود ہے، پیغمبروں نے اس کی قدر کی ہوتی ہے اور اس کو سنبھال کے رکھا ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے مجھے رزق بھی عنایت فرمایا ہو اپنی طرف سے، ایسا رزق جو حسن ہو، یعنی وحی کی شکل میں، وحی بھی رزق ہے خدا کا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی بھی دی ہو، اور یعنی کہ روشنی پر روشنی میرے پاس آ گئی ہو۔ وَمَا أُرِيدُ، میں نہیں چاہتا، أَنْ أُخَالِفَكُمْ، کہ تمہاری مخالفت کر کے، إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ، وہی کروں میں روک رہا ہوں تمہیں، انہو، جس سے، کہ بھی میں تمہیں تو یہ کہوں کہ بھی یہ کام نہ کرو اور میں وہی کام کروں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ان اريد الا الاصلاح، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اصلاح ہو جائے، فساد جو پھیلا ہوا ہے تم نے پھیلا رکھا ہے شرک کر کے اور یہ ناپ تول میں کمی کر کے جو کر رہے ہو قومی سطح پر۔ مستطاعت، جس قدر میں کر سکوں، میں تو یہی ارادہ ہے کہ میں اصلاح کروں۔ وما توفیقی الا باللہ، مجھے نہیں ہے کوئی توفیق سوائے اللہ کی طرف سے، اصلاح اسی قدر کر سکوں گا جس نے اللہ توفیق دیں گے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، و الیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ و یا قوم، اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، میری مخالفت تمہیں آمادہ نہ کرے، ان یصیبکم، کہ تم پر آ پڑے، مثل ما اصاب قوم نوح، کہ وہی اس کے مثل جو عذاب آ پڑا تھا قوم نوح پر، ویسے ہی عذاب تم پر آ جائے۔ او قوم ہود، یا قوم ہود پر جو عذاب آیا تھا ویسا عذاب تم پر آ جائے۔ او قوم صالح، یا صالح کی قوم پر جو عذاب آیا قوم سمود پر ویسا عذاب تم پر آ جائے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور جو قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا ویسا عذاب نہ آ جائے، حالانکہ جو قوم لوط ہے وہ تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، جیسے شعیب کی قوم جہاں بس رہی ہے وہ پاس ہی ہیں آثار قوم لوط کے بھی۔ پچھلے چاروں پیغمبروں کی قوموں پر جو عذاب ہے اس کا ذکر کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ایسا عذاب آ جائے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی چاہو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر پلٹ آؤ اس کی طرف۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا پروردگار نہایت مہربان ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا ہے شعیب، ما نفقہ کثیراً، نہیں ہم سمجھتے بہت سی باتیں، مما تقولو، ان میں سے جو تم کہتے ہو، تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس میں تکبر ہوتا ہے
کہ ہمیں سمجھا رہے ہو یہ وہ، یہ ہم نہیں سمجھنے والے، ہم نے تو اس کے مطابق کرنا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں۔ مما تقول، جو تم کہہ رہے ہو ہمیں ان میں سے اکثر باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ انا لنراک فینا ضعیفا، اور ہم تمہیں دیکھتے ہیں اپنے اندر ایک کمزور آدمی۔ ولولا رہتک، اگر تمہاری برادری نہ ہوتی، تمہارا جو قبیلہ نہ ہوتا، لرجمناک، تو ہم تمہیں رجم کر دیتے، پتھر مار کر جو ہے نا مار دیتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور تم ہم پر کچھ بھی بھاری نہیں ہو کہ تمہارا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں، تم انتہائی ضعیف ہو۔ لیکن ہمیں جو خطرہ ہے وہ تمہارے قوم قبیلے کی طرف سے یا برادری کی طرف سے، کہ ان کی طرف سے ریاکشن آئے گا۔ قالا، شعیب نے کہا، یا قومی، میری قوم کے لوگوں، ارہتی، کیا میری برادری، اعز علیکم من اللہ، زیادہ بھاری ہے تم پر خدا سے، کہ تمہیں خدا کا تو کوئی ڈر نہیں ہے جو تم میرے خلاف کرنا چاہتے ہو، لیکن میری برادری کا تمہیں ڈر ہے کہ اگر ان کو کچھ کہا پیغمبر کو تو وہ برادری جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گی۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، تم نے اسے ڈال رکھا ہے اپنے پیچھے بھلا کر، خدا کو تم نے جو ہے نا پیٹھ پیچھے ڈالا ہوا ہے، گویا کہ بھلا دیا ہوا ہے، اور میری برادری کا تم ڈر ہے، تمہیں خوف ہے، اس وجہ سے میرے خلاف کوئی اقدام نہیں کر رہے۔ ان ربی، حقیقت یہ ہے کہ میرا رب بما تعملون محیط، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، میری قوم جو کچھ کر رہے ہو آپ اپنی جگہ کیے جاؤ، انی عامل، میں بھی جو کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں۔ سوف تعلمون من یاتیہ عذاب، ان قریب تم جان لو گے کہ کون ہے کہ جس پر ایسا عذاب آئے گا، یخزیہ، جو اسے رسوا کر دے گا، ومن ہوا کاذب، اور وہ کون ہے جو جھوٹا ہے، ورتقبوا، تم انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ظاہر ہے پیغمبر کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ خدا نے جو عذاب دینا ہے وہ عذاب قوم پر لایا جائے، تو وہ پیغمبر بھی منتظر ہوتے ہیں کہ وہ فیصلہ کب آنا ہے خدا کی طرف سے۔ تو کہا گیا قوم کو کہ تم بھی اب انتظار کرو۔ ولما جاء امرنا، جب آ گیا پھر ہمارا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہمارا فیصلہ آ گیا عذاب کا، نجینا شعیبا، تو ہم نے شعیب کو نجات دی، والذین آمنوا معہ، اور ان کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت سے، اپنی طرف سے رحمت، اس کی وجہ سے ہم ان کو بچا لیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو آ لیا ایک کڑک نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ کبھی ان میں بسے ہی نہیں تھے۔ الا، سنو، بُعْدًا لِمَدْيَن، دھتکارے گئے مدین والے، یہ مدین علاقہ، مدین کی قوم، حضرت شعیب جن کی طرف بھیجے گئے، کما بعدت سمود، جس طرح دھتکار دیے گئے تھے سمود، ایسا ہی معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے، قوم مدین کے ساتھ۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبروں کے تذکرے سے کہ یہی معاملہ قریش کے ساتھ بھی ہو جائے گا اگر وہ اپنے پیغمبر پر ایمان نہیں لائے۔ آخر میں بالکل اختصار کے ساتھ یہ حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے یہ پچھلی سورہ میں تو بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور باقی پیغمبروں کا جو واقعات ہیں وہ اجمال اختصار کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، یہاں اس کے برعکس ہے۔ یہ چونکہ جوڑا سورہ ہے سورہ یونس کی، تو یہاں حضرت موسیٰ کا واقعہ بالکل اختصار کے ساتھ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے رسول بنا کر بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور ایک ایسی سند، کھلی ہوئی سند کے ساتھ، جو وہ معجزہ دیا گیا خاص طور پر عصا کا، الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف، اس کے سرداروں کی طرف، فاتبعوا امر فرعون، تو انہوں نے مانی بات فرعون کی، فرعون کی قوم نے فرعون کی بات مانی۔ وما امر فرعون برشید، حالانکہ نہیں تھی فرعون کی بات راست، ٹھیک، ہدایت والی نہیں تھی اس کی بات، لیکن قوم نے فرعون کے پیچھے وہ چلی۔ یقدم قومہ یوم القیامت، وہ آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، فاوردہم النار، تو انہیں لے جا اتارے گا دوزخ میں، وبئس الورد المورود، اور کیا ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتریں گے۔ تو یہ بتا دیا کہ انہوں نے فرعون کی پیروی کی، تو فرعون ایسا لیڈر تھا جو اپنی قوم کو جہنم میں جا اتارے گا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، اور وہ کیا ہی برے لوگ ہیں جو اس ٹھکانے پر اتریں گے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت، یہاں بھی قیامت تک ان پر لعنت برستی رہے گی فرعون اور اس کی قوم پر۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن بھی، بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، کیا ہی برا ہے صلہ جو انہیں دیا گیا۔ تو بڑے اختصار کے ساتھ، پچھلی سورہ میں چونکہ اس کی تفصیل آ چکی ہے تو یہاں بس حوالہ دے دیا کہ فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ چنانچہ قریش کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جائے گا کہ اس دنیا میں بھی تم پر لعنت، اور آخرت میں بھی لعنت جو ہے وہ تمہارا سامنا کرے گی۔
تو یہاں تک جو ہے یہ پیغمبروں کے جو واقعات ہیں جو اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔